السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے، لیکن اسے جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا جس سے اس کی عزت بھی رہ جائے۔ صدر ٹرمپ ایران پر ایٹم بم کے علاوہ ہر بم اور میزائل استعمال کر چکے ہیں، لیکن ایران کو شکست نہیں دے سکے۔ صدر ٹرمپ نے 3 دن پہلے دھمکی دی تھی کہ ایران 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کھول دے۔ جواب میں ایران نے کہا جو ہو سکتا ہے کر لو، آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے۔ ہمارے پاور پلانٹس کو تباہ کیا تو ہم تمہارے پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی دھمکی اپنی واپس لے لی اور سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو ایران کے پاور پلانٹس پر 5 دن کے لیے حملہ روکنے کا حکم دیا ہے۔ ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے امریکی اڈوں اور اسرائیلی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے۔ یہ خبر بھی آ گئی کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں، جسے ٹیکسس کہتے ہیں، ایک آئل ریفائنری میں خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ پوری امریکی حکومت ہل کر رہ گئی۔ سوال یہ کہ کیا یہ حملہ پاسداران انقلاب یا ان کے کسی حامی گروپ نے کیا تھا جو امریکہ میں موجود ہو سکتے ہیں، یا یہ ایک حادثہ ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ امریکہ کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق پاکستان، ترکی اور مصر جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر بات کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور امریکی ٹیم جلد اسلام آباد آ رہی ہے۔ ایرانی ٹیم بھی پہنچے گی۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی جانب سے ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ان حکام میں شامل ہیں جو امریکی نمائندوں وٹکوف اور کشنر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پوری دنیا میں ایک بھونچال ہے اس وقت۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ جان بچانے کے لیے بھاگتی پھر رہی ہے۔ نیتن یاہو جو بہت تکبر کے ساتھ غزہ میں 80,000 معصوم بچوں، خواتین اور مردوں کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد ایران پر حملہ ہوئے تھے، اب بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ بات ناممکن نہیں کہ اب یہ جنگ امریکہ کے اندر تک پھیل جائے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیبوف عسکری جو اس وقت ایرانی جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ اس جنگ کا اختتام امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ شہید آیت اللہ علی خامنہ نے جو کچھ کہا تھا، ان کی باتیں حرف بر حرف درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف میزائل حملوں کی 78ویں لہر شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا، جس کے تحت خطے میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق یہ کارروائیاں آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت کی جا رہی ہیں۔ اس نئی لہر کے دوران اسرائیل کے مختلف علاقوں سمیت خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایلات، دمونا اور شمالی تل ابیب سمیت کئی اہم مقامات پر ملٹی وار ہیڈ میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ ان کارروائیوں میں عماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے جو طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک پاسداران انقلاب کی تمام جنگی یونٹس اور بسیج فورسز کو مکمل طور پر میدان میں نہیں اتارا گیا۔ دوسری جانب ایرانی فوج کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ کو ایک سخت پیغام بھی دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا اور بیانات سے توجہ ہٹا کر آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر نظر رکھے، کیونکہ ایران جلد ایک بڑا سرپرائز دینے والا ہے جس کے اہم نتائج سامنے آئیں گے۔ ممکن ہے یہ ایٹمی دھماکہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ امریکہ تک مار کرنے والا بین البراعظمی میزائل ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ سے اپنے فوجی اڈے ختم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی کے لیے پہلے 3 شرائط پیش کی تھی، لیکن اب ایران نے 6 شرائط لگا دی ہیں اور کہا ہے کہ اس کے بغیر جنگ بند نہیں کرے گا۔ ان شرائط کو ایک نئے قانونی اور سیکورٹی فریم ورک کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی واضح اور قابل عمل ضمانت دی جائے۔ دوسری شرط، خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے۔
جبکہ تیسری شرط میں جارح قوتوں کا پیچھے ہٹانے اور ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ چوتھی شرط کے تحت ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام علاقائی محاذوں پر جنگ مکمل ختم کیا جائے، یعنی لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملے وہاں بھی بند کیے جائیں۔ پانچویں شرط ہے کہ ابنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی نظام نافذ کیا جائے، جبکہ چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور ان عناصر کو ملک بدر کرنا ہے جو ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے۔ ایران اپنی حکمت عملی کے ساتھ مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس نے دشمن کی فضائی دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اب اسے فضائی برتری حاصل ہے ایران کو اسرائیل پہ۔ اب دوسری طرف یعنی امریکہ کا موقف بھی سن لیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے صورتحال میں۔ ایران نے اپنی شرائط پیش کی ہے تو امریکہ نے بھی اپنی شرائط رکھی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے مذاکرات کی تردید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران کی درخواست پر انتہائی ٹھوس بات چیت کیا ہے۔ فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے بتایا کہ معاہدے کے بنیادی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور تمام امور طے پا گئے ہیں۔ ان کی ٹیم نے گزشتہ روز ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات کیے جو شام تک جاری رہے اور انتہائی کامیاب رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ معاہدے کی شرائط میں شامل ہے کہ ایران افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے سے دستبردار ہو جائے گا۔ تہران نے ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اب ایران تو جنگ سے پہلے ہی یہ بات بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا ایٹمی ہتھیار جو ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ شہید نے ایٹمی ہتھیاروں کو حرام قرار دیا تھا، ان کا فتویٰ موجود ہے۔ لیکن کیا موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ اس پالیسی اور فتوے کو جاری رکھیں گے یا اس فتوے میں تبدیلی کریں گے؟ زیادہ امکان یہ کہ ایٹم بم کے حوالے سے ایران کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ امریکی فوجی ماہرین کی ایک بڑی تعداد اب یہ بات مان رہی ہے کہ ایران کے خلاف موجودہ جنگ میں کامیابی نہ صرف مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایران اس وقت صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک مربوط حکمت عملی، جدید جنگی تیاری اور عالمی حمایت کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ چین اور روس جیسے طاقتور ممالک ایران کی بالواسطہ یا براہ راست حمایت کر رہے ہیں، جس سے ایران کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ایرانی جنگی حکمت عملی اگر اسے گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ 3 سطحوں پر بیک وقت کام کر رہی ہے۔ اس میں اسٹریٹجک ہے، آپریشنل ہے اور ٹیکٹیکل ہے۔ اس حکمت عملی کی خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں سطحوں پر ایک ہی رفتار اور شدت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، وہ فعال ہیں تینوں، جو جدید جنگی نظریات میں ایک منفرد ماڈل سمجھا جاتا ہے اس حکمت عملی کو۔ اسٹریٹجک سطح پر ایران نے آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے علاقوں کو اپنی طاقت کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایران نے واضح اشارہ دی کہ اگر جنگ میں شدت آئی تو یمن میں موجود حوثی باغی انصار اللہ یعنی بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں اور عالمی انٹرنیٹ کیبلز کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کیبلز عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان کے ذریعے مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور یورپ کے بڑے حصوں کو انٹرنیٹ فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نظام متاثر ہوتا ہے تو بینکنگ، تجارت اور ڈیجیٹل معیشت مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گی۔ آپریشنل اور ٹیکٹیکل سطح پر ایران نے ایک اور اہم حکمت عملی اپنائی جس کے تحت وہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس طرح جنگ فوری طور پر ایک علاقائی شکل اختیار کر چکی ہے، پورے مشرق وسطیٰ تک پھیل چکی ہے۔ ایران نے اپنے توانائی کے نظام کو بھی اس انداز میں پھیلایا کہ اگر اس کے پاور پلانٹس تباہ بھی کر دیے جائیں جس طرح ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں تو چین کی فراہم کردہ موبائل سولر ٹیکنالوجی کے ذریعے توانائی کی فراہمی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو عرب ممالک ہیں وہاں اور امریکی اڈوں پر اس کا متبادل نظام جو ہے وہاں موجود نہیں ہے، اور ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے ان کے پاور پلانٹس، ڈیٹا سینٹرز اور ڈیسیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، انہیں تباہ کر دے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا پہلو بھی اس تنازع کا ایک حساس ترین حصہ ہے۔ حالیہ جھڑپوں میں اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے پہلی بار اسرائیل کے جو اس کا حساس جوہری مرکز تھا اس کے قریب حملہ کیا۔ اس تناظر میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا کہ آیا اسرائیل جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے ایران کے خلاف؟ ٹرمپ کا تو کہنا ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ روس نے اس حوالے سے سخت وارننگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کے
جو بو شہر نیوکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں روسی سائنسدان بھی موجود ہیں، تو یہ ایک بڑی جنگ، حتیٰ کہ ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ روس پھر غیر جانبدار نہیں رہے گا، خاموش نہیں رہے گا۔ ایران کی جنگی حکمت عملی کا ایک اور اہم ستون اس کی میزائل اور ڈرون صلاحیت ہے۔ ایران نے گزشتہ برسوں میں اس شعبے میں غیر معمولی ترقی کیا اور اب وہ طویل فاصلے تک انتہائی درستگی کے ساتھ حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم اور روسی ٹیکنالوجی نے اس صلاحیت کو مزید مؤثر بنا دیا، جس کے بعد امریکہ یا اسرائیلی الیکٹرانک جیمنگ سسٹم بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو ایک طویل اور شدید جنگ کے لیے بہتر طور پر تیار سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کو سپلائی چین، خاص طور پر اس کی جو اہم دھاتیں ہیں جیسے ٹنگسٹن ہے، اس کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اب ان دھاتوں پر چین کا غلبہ ہے، وہ چین سے آتی ہیں۔ ایران کی ڈیفنس پالیسی دو عناصر پر مبنی، ایک اس کی حقیقی عسکری صلاحیت اور دوسرا اس کا جنگ لڑنے کا عزم۔ ایران نے طویل عرصے تک اپنی صلاحیتوں کو چھپا کر رکھا، جو کہ ایک حکمت عملی تھی، جبکہ اب وہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے نئے ہتھیار سامنے لانے کا عندیہ دے رہا ہے کہ وہ اور نئے ہتھیار میزائل لے کے آئے گا۔ ایران اس جنگ کو اپنی بقا کی جنگ سمجھتا، اپنے نظام کی بقا کی جنگ سمجھتا، اور اس لیے وہ وقتی جنگ بندی کے بجائے مستقل ایک حل پر زور دے رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ایران کی حکمت عملی، اس کی تیاری اور اس کے اتحادیوں کی حمایت نے طاقت کے توازن کو ایک نئی شکل دے دی ہے، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوں گے، اور اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کمزور ثابت ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔